2 نمبر شہد، 2 نمبر دودھ، 2 نمبر گھی. ایک شے بچی سی مولویاں دی غذا سوجی، وہ بھی 2 نمبر. 2 نمبری کرتے ہو اور سمجھتے ہو جھنڈیاں لگا کے نبی کو راضی کر لیں گے. کام تولتے ہو اور سمجھتے ہو لیٹنگ کر کے نبی کو راضی کر لیں گے. سودی کاروبار کرتے ہو، عدالتوں میں جا کے جھوٹی گواہیاں دیتے ہو. سمجھتے ہو میلاد منانے سے اور اللہ کا نبی راضی ہوگا؟ نہیں، اللہ اور اللہ کا نبی تب راضی ہوگا جب اس کی سنت پہ عمل کرو گے. کہوں وہ جملہ؟ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، سمجھدار لوگ، وائرل ہو گئے انشاءاللہ، یہ فیس بک پہ یہ بن رہی ہیں، ویڈیو وغیرہ بن رہی ہیں. جو نہیں بنا رہے ہیں وہ اب بنانا شروع کر دیں. اس جملے کی تو بنائیں نا، اپنے آئی ڈی سے وائرل کریں، اپنے آئی ڈی سے وائرل کریں اس جملے کو، اور اس جملے کی تہہ میں پہنچے. یہ نہ ہو میں جملہ کہہ کے آگے چلا جاؤں اور تمہیں 2 سیکنڈ بعد میں پتا چلے کہ بندیالوی کہہ کے آ گیا ہے. ایسا نہ ہو. بس میں جملہ کہوں اور آپ سمجھ جائیں کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے. بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ. بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ. جس کا میلاد منا رہے ہو نا، زور سے بولو یار، زور سے بولو، اس کو مناؤ. وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، وہ مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتا، وہ لائٹنگ سے نہیں مانتا، وہ جلوسوں سے نہیں مانتا. وہ تب مانے گا جب زندگی اس کی شریعت کے مطابق گزارو گے، پھر مانے گا، اس کی اطاعت کرو گے. سڑکوں پہ، دیواروں پہ لائٹنگ کر کے ان گلیوں کو اور سڑکوں کو روشن نہ کرو، اس چہرے کو سنت رسول سے روشن کرو. یہاں روشنی دو. یہ سب مصنوعی ہیں، اثر روشنی یہ ہے کہ تیرے چہرے پہ سنت رسول آئے. کوئی بھی میرے نبی کے میلاد کا منکر، زور سے بولو، زور سے بولو، کوئی بھی منکر. پھر اسی پہ زور کیوں؟ میرے دوسرے سوال کا جواب دو. خدا کے لیے میری اور آپ کی عملی زندگی کیا ہوتی ہے؟ شادی، غمی، تجارت، معاملات، سلو، جنگ، بازار میں آنا، دکان کھولنا، تجارت کرنا، سیاست، عدالت، حکومت. شادی، غمی، مرنا پرنا، میری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، تیمم، میت کو کفنانا، دفنانا، مٹی ڈالنا، تعزیت کرنا. میری اور آپ کی عملی زندگی، خدا لگتی بات کہو، ڈنڈی نہیں مارنی، چاہے آپ کا دوسرے مسلک سے تعلق ہو، سچی بات کہو. میری اور آپ کی عملی زندگی کا تعلق میرے نبی کے میلاد سے ہے یا سیرت سے ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. پھر تیرا کوئی جلسہ سیرت پہ نہیں،
المیہ تو ہے نا، تیرا ہر جلسہ میلاد پہ، میری عملی زندگی کا تعلق میلاد سے نہیں ہے، میری عملی زندگی کا تعلق نبی پاک کی سیرت سے ہے۔ میرے ایک اور سوال کا جواب دو، میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پر غور کرنا ہے ہمارے دوستوں نے۔ میرے نبی نے 13 سال مکے میں مار کھائی، پتھر، جسم لہولہان، گلے میں رسیاں، راستے میں کانٹے، خون جوتی مبارک میں جم گیا، فتوے، پھبتیاں، مزاق، انت کذاب۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، نبی پاک کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت؟ یہ جو علماء کہتے ہیں بے دیوبندی اپنے جیسا مانتے ہیں، خدا گواہ ہے، اشاعت و توحید و سنہ کے سارے علماء، جمعیت علماء اسلام کے سارے علماء اکٹھے ہو جائیں، میرے آقا کی جوتی مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا تھا اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں گھر سے باہر نکلوں، مسجد سے باہر نکلوں، روڈ پہ آؤں اور کوئی بندہ مجھے کہے اور جھوٹے، میری تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہو؟ مجھے کہتا ہے، ان علماء میں سے کسی عالم کو کہتا ہے او کذاب، کتنی ذہنی اذیت ہے۔ بس پھر ایک جملہ ذہن میں آیا، پتہ نہیں آج سارے جملے حضرت ابوبکر کے بارے کیوں آ رہے ہیں۔ مجھے کذاب کہا جائے، پنڈی گھیب کے کسی عالم کو کذاب کہا جائے تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، لیکن مکے میں کذاب اس شخصیت کو کہا گیا جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، جس کا ماننے والا بھی کیا ہو جاتا ہے، اور قرآن اس کے یاروں کے بارے میں کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، وہ سارے کیا ہیں، اس کے ماننے والے صادق ہیں، اور فتویٰ لگ رہا ہے انت کذاب، انت مجنون، انت شاعر، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے۔ یہ میرے نبی کی حیثیت گھٹانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے چاہتے ہیں بے قرآن ایڈی گل، یہ شاعر ہے۔ اللہ نے فرمایا او پاگلو، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعروں کی پیروی گمراہ کرتی ہیں، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور میرا نبی کہتا کم ہے کر کے زیادہ دکھاتا ہے۔ کبھی پھر آیا تو اس موضوع پر اظہار خیال کروں گا کہ میرے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میرے نبی نے جو کہا کر کے دکھایا، جو کہا کر کے دکھایا۔ میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں۔ تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ 13 سال میرے نبی نے مکے میں مار کھائی۔ کتنے سال؟ گلے میں رسیاں، طائف میں بے ہوش ہو گئے،
بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے، میرے نبی نے 13 سال مکے میں مار کھائی تھی اپنا میلاد منوانے کے لیے۔ دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی ہے تو وہ بولے، وہ ہاں کر دے، کرے ہاں۔ میرے نبی نے 13 سال مکے میں مار کھائی، لوگوں مانو میں ربیع الاول میں پیدا ہوا ہوں، لوگوں مانو میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں، لوگوں مانو میرے بابا کا نام عبداللہ ہے، میری ماں کا نام آمنہ ہے، ہاشمی میرا قبیلہ ہے، حلیمہ کا میں نے دودھ پیا ہے۔ یہ منوانے کے لیے، بولو تو صحیح یار، جشن منوانے کے لیے، اور جشن منوانے کے لیے نہیں، مشن منوانے کے لیے، سیرت منوانے کے لیے، دعوت توحید منوانے کے لیے۔ چلو میرے ایک اور سوال کا جواب۔ بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹا، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں، زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دی، یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ کو مکے کے چوراہے میں مارا گیا، سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بلال کے زخموں پر نمک ملا پانی چھڑکا گیا، مکے کی نکیل دار زمین پہ گھسیٹا گیا۔ دوسرے دن پھر بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لایا گیا۔ بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹا کرتا تھا یہ منوانے کے لیے مانو میرے نبی کا میلاد ہوا ہے، بولو۔ صحابہ نے جنگیں لڑیں میرے نبی کا میلاد منوانے کے لیے نہیں ہو لوگوں۔ صحابہ نے مصائب اٹھائے، صحابہ نے جنگیں لڑیں آقا کا میلاد منوانے کے لیے نہیں، آقا کی سیرت منوانے کے لیے، آقا کی سیرت منوانے۔ جس سیرت پہ تو پردہ ڈالنا چاہتا کہ آقا کی سیرت سامنے نہ آئے، آقا کی سیرت سامنے آئی تو ہماری سیرتیں ننگی ہو جائیں گی، اس میں پردے ڈالو، لوگوں کو آقا کی سیرت کا پتہ نہ چلے۔ میں بالکل مثبت بات کروں گا، منفی آپ نے سمجھنی، اس کا جو منفی رنگ ہے نا وہ آپ نے سمجھنا ہے، میں نے بیان نہیں کرنا، وعدہ سمجھ جاؤ گے؟ ذرا ترکڑے ہو وہ یار، ترکڑے ہو وہ، سمجھ جاؤ گے؟ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ جنازہ آیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، اس پہ قرضہ تو نہیں ہے، اس کا کوئی ولی وارث قرضہ اپنے ذمے لے میں جنازہ پڑھاؤں، کوئی ولی وارث نہ اٹھا، نہیں اٹھا، مسکین ہے، غریب ہے، مقروض مر گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ آپ میں سے بھی جو لوگ قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں اس پر ذرا غور کر لیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا قرض ہنسنا، قرض ہنسنا، قرض ہنسنا کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ لینے والا آئے تو ہنس کے ٹال دو، قرض ہنسنا۔ پھر فراخی آئی، مال غنیمت آنے لگا، بنو نذیر کا مال آ گیا، بنو قریظہ کا مال آ گیا، بنو قینوقاع کا مال آ گیا، ادھر سے مال، ادھر سے مال، ادھر سے مال، خوشحالی آ گئی۔ جنازہ آیا، اب میری بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ اس کا منفی جو ہمارے ہاں رواج ہے، علماء جو میت سے سلوک کرتے ہیں
بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جنازہ آیا, آپ آئے, اس پہ قرضہ تو کوئی نہیں ہے, کوئی ولی وارث کوئی نہیں اٹھا. میرے آقا نے فرمایا یہ غریب مرنے والا, اور اس کے بعد کوئی غریب مرنے والا جو مقروض مرے گا اس کا قرضہ محمد عربی ادا کرے گا. یہ میرے نبی کی سیرت ہے, مرنے والوں کے قرضے اتارنا. تو ختم بھی مفت چ نہیں پڑتا, تو جنازے دا بھی کپڑا لے جانا. یہ سیرت میرے نبی کی لوگوں کے سامنے آ جائے نا تو لوگ تجھے کہیں گے آقا کی یہ سیرت اور مولانا آپ کے یہ حالات. میرے آقا نے ساری زندگی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بیعت نہیں کی. یہ میرے نبی کی سیرت ہے. کیسے بیعت ہوتی تھی؟ پانی کا پیالہ منگوایا, اس میں اپنی مبارک انگلیاں ڈبو دیں, پیالہ عورتوں کی جانب بھیج دیا گیا. جو عورت انگلیاں ڈبوتی چلی جائے گی اس کی بیعت ہو گئی. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ, آپ نے اپنی چادر کو ایک طرف سے پکڑ لی, درمیان میں پردہ ہے, چادر کا دوسرا حصہ عورتوں کی جانب پھینک دیا گیا. اس کے ساتھ اپنی چادریں دوپٹے باندھتی چلی جاؤ. جس نے اس چادر کو پکڑ لیا اس کی بیعت ہو گئی. اس کا بھی منفی رنگ بتاؤں آپ کو. تیری سیرت کیا ہے؟ میرے آقا کی سیرت یہ ہے, کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. پنڈی کھیپ کے لوگوں, اگر میرا آقا کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے بھی لیتے, کیا وہ امت کے روحانی باپ نہیں؟ ان کی بیویاں ہماری مائیں نہیں ہیں؟ چلو یار کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو کسی کے دل کے کسی کونے کھدرے میں غلط خیال آ سکتا تھا, اور اگر غلط خیال آ جائے تو پھر ایمان رہ سکتا تھا؟ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ایک بیوی ملنے کے لیے آ گئی. آپ بیوی کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پہ چلے گئے, مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. میاں بیوی بات کر رہے ہیں, سامنے سے ایک صحابی گزرا سڑک سے, اس نے دیکھا نبی پاک ہے, ایک عورت ہے, اس نے منہ پھیرا, جانے لگا. آپ نے فرمایا تعال, ادھر آؤ. آیا. آپ نے فرمایا کسی غلط فہمی چ نہ رامی, اے میری بیوی ہے, اے میری بیوی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میں یہ سمجھوں کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تیرے دل کے کسی کونے کھدرے میں نبوت کے بارے میں غلط خیال آ جاتا, ایمان رخصت ہو جاتا. میرے نبی نے ساری زندگی کسی غیر محرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لی. کرنا یہ بیان سیرت, پھر لوگ تجھے آگے سے بتائیں کہ ہمارے مرشد کیا کرتے رہتے ہیں. میرا نبی ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا. اور یہاں کیا ہوتا ہے, اس لیے یہ سازش کی گئی کہ لوگوں کو سیرت سے ہٹاؤ, کس طرف لگاؤ.
جھنڈیاں لگاؤ، پیدائش مناؤ، ناچو گاؤ، اس طرف لگا دیا۔ اور ہماری جو تگ و دو ہوتی ہے، آج کا بھی یہ جلسہ ہے اور بڑا عظیم الشان جلسہ ہے۔ میں سمجھ رہا تھا بھی ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اکیلا بندہ ایک جماعت تھا، لیکن مجھے عوام پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ وہاں کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، یہاں آپ نیچے بیٹھے، کرسیاں تو بچھائی جائے تو یہ مجمع کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ یہاں کے دوستوں نے محنت کی، تو یہ جلسے ہم اسی لیے منعقد کرتے ہیں کہ لوگوں کو نبی پاک کی سیرت سے آگاہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔